اس سورے سے یعنی اس آیت کریمہ سے متعلق یعنی ہماری جو یعنی محنت تھی ان آیتوں کی تیاری کے سلسلے میں آخری بات، ورنہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور حقیقی علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں میرے دل میں ایک بات یہ آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، چونکہ یہ کلام اللہ کا آخری کلام ہے اور اس کے بعد پھر کوئی مزید کلام اترنے والا نہیں ہے، قیامت تک جتنے باطل افکار آ سکتے ہیں، چاہے وہ کسی کافر کی طرف سے ہو، چاہے وہ کسی مسلمان کی طرف سے اصل کے اعتبار سے مسلمان ہو لیکن منحرف ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب پر جو ہے یعنی مطلب اس طرح سے رد کر دیا ہے کہ اس کے اندر وہ ساری وسعت ہے اللہ کے کلام میں۔ آپ دیکھو، آج سے کم و بیش ایک 150 سال قبل آس پاس ایک شخص تھا یورپی دنیا کا، یورپی دنیا میں کسی دن وہ ہیرو تھا، پڑھا لکھا شخص تھا، طب میں بھی ماہر تھا، اور جو ہے انسان کی نفسیات میں بھی اسے شہرت تھی، لیکن انسان کو صحیح علم نہیں ملتا ہے، علم ملتا ہے صحیح علم نہیں ملتا ہے تو وہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ دیکھیے، چارلس ڈارون کا نام آپ نے سنا ہوگا، 1882 میں اس کا انتقال ہوا، 1880 پر 2 میں۔ انسان کو اللہ نے کتنا مکرم، کتنا باعزت اور کتنا پروقار بنایا ہے، لیکن اس نے اپنی اصل کو ایک بندر سے جا کے جوڑا۔ جبکہ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی جو اصل ہے اس کو بیان فرمایا کہ انسان اصل کے اعتبار سے بندر سے نہیں، اس کی اپنی خلقت استقلالی ہے، مستقل اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، کسی مرحلے سے ہوتے ہوئے وہ انسان نہیں بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ قرآن میں دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تراب سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو، پھر اس کے بعد اس کے مراحل ہیں جو ہم نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے متعلق بیان کر دیے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ دوسری چیز، انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو پھر وہ نطفہ، علقہ، مضغہ، پھر ہم نے اس کی بھی تفصیل بیان کر دی ہے۔ قرآن میں اس قدر اس موضوع کو پھیلا کے بیان کیا گیا ہے کہ ہماری اپنی تخلیق مستقل ہے، یعنی جس طرح سے ایک جانور، چاہے آپ لے لیں اونٹ کو، چاہے آپ لے لیں کسی اور مخلوق کو، ایسا نہیں ہے کہ اونٹ کسی دن کچھ اور تھا بعد میں جا کے اونٹ کی وہ شکل بنی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک جانور ہے جیسے بکرا ہے، جیسے آپ لے لیں گائیں لے لیں، چاہے آپ کوئی اور جانور لے لیں، وہ کسی دن کچھ اور شکل میں تھے، بعد میں کسی اور شکل کو اختیار انہوں نے کر گئے۔ آسمان، جب سے اللہ نے آسمان کو بنایا وہ آسمان ہی ہے، اسی کیفیت میں، اسی شکل میں۔ کواکب، یہ زمین، یہ ہوا، یہ سمندر، پانی، جو بھی چیزیں ہیں یہ ویسی ہیں۔ انسان اکیلا کیوں جو بندر سے انسان کی طرف آیا ہے؟ اللہ نے ہمیں مستقل بنایا ہے، ہماری اپنی ایک تخلیق ہے، اس میں ایسے مراحل نہیں ہیں، مراحل ہماری اپنی تخلیق کے ہیں جو اللہ نے تراب سے کچھ اور مراحل میں لے کر اللہ نے ہمیں بنائے۔ ماں کے پیٹ کے مراحل ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم کسی اور شکل میں تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری تاریخ ہی بتلا دی ہے قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق سے متعلق فرمایا کہ میں ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، ایک ذات، ایک جو ہے مطلب ایک نئی مخلوق ہم پیدا کرنے والے ہیں۔ ہماری اپنی ایک تخلیق، ہماری اپنی یعنی مستقل ہے ہماری حیثیت۔ اب دیکھیں، آسمان، زمین، جن، شیطان، کوئی بھی ہو، ان کی تخلیق کے وقت ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کو کیسے پیدا کیا گیا، ہم کو نہیں معلوم ہے۔ جب تراب سے اللہ نے ہمیں بنایا تو ہم تھے، حتیٰ کہ آدم بھی نہیں تھے، وہ بھی شاہد نہیں تھے، اللہ نے خبر دی ہم کو۔ از خود ہم نہیں معلوم کر سکتے کہ ہماری تخلیق کیسے ہوئی ہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے ہمیں بات نہ معلوم ہو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں بیان فرمایا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آسمان کو، زمین کو جب ہم نے پیدا کیا تو ہم نے انہیں شاہد کے طور پر نہیں رکھا تھا کہ دیکھو ہم آپ کو بنا رہے ہیں۔ ولا خلق انفسہم، نہ جب اللہ نے ابلیس کو پیدا کیا تو نہ ابلیس کو بتلایا گیا کہ جو ہے والجان خلقہ من نار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو یعنی آگ سے پیدا کیا، اس وقت تھا وہ ابلیس تھا نہیں تھا، اللہ نے اسے پیدا کیا، اس کو خبر دی گئی کہ تمہاری تخلیق اس اعتبار سے ہوئی ہے۔ ہم کو بھی نہیں معلوم ہے، اللہ نے خبر دی تب ہم کو جا کر کے معلوم ہوا کہ ہم کو کیسے پیدا کیا گیا ہے، کس عناصر سے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک باطل نظریہ ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیے اس شخص کے نظریے کو خود یورپی لوگوں نے بڑی تعداد میں رد کیا ہے۔
بلکہ اس کا استہزاء، اس کا مذاق اور اس کا مذاق اڑایا گیا۔ اس کی تصویر ہی کچھ ایسی بنائی گئی کہ جو ہے اس کا چہرہ ہے اور پورا حصہ جو ہے بندر کا ہے، ایک طرح کا مذاق اڑایا گیا اس کا۔ یہ دراصل بات صرف ڈاروین کی نہیں ہے، افسوس اس بات کی ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں، یورپی دنیا میں یا ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں کی بیشتر مدارس اور اسکول میں یعنی نصاب تعلیم میں اس طرح کے اسباق پڑھائے جاتے ہیں، اور بس اللہ تعالیٰ کا رحم نہ ہو، اللہ کی حفاظتی جو انتظامات ہیں ہمارے ایمان کی وہ نہ ہوں، تو پھر مسلمانوں کی بھی ایک تعداد اس پہ بہک جاتی ہے، نظریاتی طور پر اس سے متفق ہو جاتی کہ ہاں ہم کبھی بندر تھے، نعوذ باللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مستقل آدم کی شکل میں پیدا کیا، ان سے حوا کو پیدا کیا۔ ایسا نہیں کہ آدم کے مراحل تھے کب جا کے وہ انسان بنے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ کتنے اعزاز کی بات تھی ہمارے لیے، ایک انسان خود اپنی بے عزتی کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اگر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا ہے، اللہ کی باتوں کو نہیں سنتا ہے، تو اللہ نے اسے جانور سے بدتر قرار دیا۔ اگر ہم اپنی اصل پہ باقی رہتے تو وہ ہمارا اپنا ایک وقار ہے، بحیثیت انسان ہونے کی ہی ہم جانوروں سے ممتاز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاسراء میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یہ تکریم کی بات ہے ہمارے حق میں، اتنی عزت دی اللہ رب العالمین نے ہم کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ التین میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سب سے عمدہ انداز ہمارا ہے، آنکھ ناک کے، سر کے اعتبار سے، ہاتھ پیر کے اعتبار سے، ہماری انگلیاں، ہماری زبان، ہمارے جسم کا ہر عضو سب سے عمدہ، سب سے نفیس، سب سے خوبصورت، جمال سے بھرا ہوا، اتنا عمدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ ہم جانوروں سے الگ ہو کر کے ممتاز انداز میں دیکھتے ہیں۔ ہم جانوروں کی طرح نہیں، ہم بولتے ہیں ماشاءاللہ، ہم سمجھتے ہیں، ہم صرف آواز نہیں سن رہے ہیں، اس آواز میں کیا بات آ رہی ہے اس بات کو ہم سمجھ بھی سکتے ہیں، سمجھنے کے لیے قلب دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں۔ اللہ اکبر، اتنا ممتاز اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ المؤمن میں بیان فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی ہے، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری جو تصویر کشی کی ہے کتنی اچھے انداز میں، کتنی عمدگی کے ساتھ۔ تو بات صرف اس کی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری تخلیق فرمائی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو سب سے عمدگی کے ساتھ بنایا۔ تو یہ ایک طرح سے ایک باطل نظریہ ہے جسے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اور یہ دعوتی میدان میں اس فکرے کی بھی کنی کرنے کی ضرورت ہے۔